اور محمد والے محمد صلوات اور محمد والے محمد صلوات سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها صراط اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان اتنا پاک ہے جیسے کہ شجرہ طیبہ پاک ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسے یہ شجرہ اتنا پاک ہے جیسے یہ کلمہ پاک ہو، اللہ کہہ رہا ہے یہ کلمہ ایسا پاک ہے جیسے شجرہ طیبہ پاک ہو۔ پھر اللہ نے شجرہ طیبہ کی مثال بیان کی کہ شجرہ طیبہ ہے کیا؟ فرمایا شجرہ طیبہ کی علامت کی ہے، پہچان ہے اصلها ثابت وفرعها في السماء، اس کی جڑیں زمین میں محکم ہوتی ہیں، شاخیں آسمانوں میں آیت کی تفسیر کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شجرہ طیبہ ہے، اس کی جڑ سے مراد میں رسول اللہ ہوں، اور اس کا تنا علی مرتضیٰ ہے، اور شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے مراد آل محمد۔ اس کی شاخیں آسمان پہ پھیلی ہے، جس سے مراد آل محمد ہے۔ مولا علی کے تمام بیٹے زیادہ معصومین جتنے ہیں سب اس شاخ ہے، مولا علی تنا ہے باقی شاخ، اور جس ہستی کا ذکر کرنا ہے شجرہ طیبہ کا ایک پھول ہے۔ شجرہ طیبہ کا جب ایک پھول آبوں سے سیدہ میں حسن الہی لے کر جگمگاتا نظر آئے اسے حسن کچھ کا بات ہے۔ اور محمد والے محمد صلوات جناب سیدہ کا گھر امام حسن کے حضور سے جگمگا اٹھا، امامت کے گھر میں امامت کا ثمر آیا، جبرائیل میں جانے میں رب جلیل نے پیغام لایا، جاؤ رسول خاتون جنت کے گھر کوثر آیا، جاؤ رسول خاتون جنت کے گھر کوثر آیا۔ مولا حسن کی آمد سے کیا ثمرات ہوئے، کیا خوشیاں ہوئی آل محمد کے گھر میں۔ جیسے امام حسن اس دنیا میں آئے جناب سیدہ کا گھر آباد ہوا، مولا علی کا دل شاد ہوا، رسول صاحب اولاد ہوا، رسول صاحب اولاد ہوا، خدا اپنی مصوری کے طلب داد ہوا۔ ایک حسن بولا کہ میرا وقار آیا، جنت بولی میرا سردار آیا، امامت بولی میرا تاجدار آیا، رسالت بولی میرا یادگار آیا، قدرت بولی جلال پروردگار۔ اور محمد والے محمد صلوات جب رسول اللہ خطبہ کیا کرتے تھے تو رسول اللہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ امام حسن اور امام حسین کو اپنی زانوں پہ بٹھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، کبھی شانوں پہ بٹھاتے، کبھی اپنے زانوں پہ بٹھاتے۔ اب ایک مرتبہ ہوا کیا، جب رسول اللہ جب جاتے تھے امام حسن کو اپنے ساتھ لے کے آتے، پہلا نوازا تھا امام حسن، اس کے بعد امام حسین آئے، دونوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ امام حسن مشتبہ کرتے کیا تھے، رسول کی آغوش میں بیٹھے ہوتے تھے، رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے، امام حسن اس خطبے کو سنتے تھے، اس خطبے کو حفظ کیا، جو آیت نازل ہوئی، جو حدیث نبی نے بیان کی، ان حدیثوں کو سنا، حفظ کیا۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے جناب سیدہ کو وہ حدیثیں بھی سنائی، وہ آیت بھی سنائی جو نازل ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے اور پوچھتے سیدہ جانتی ہیں آج کیا ہوا، جناب سیدہ وہ آیتیں بھی بتا دیتی ہیں، وہ حدیثیں بھی بتا دیتی ہیں کہ آپ نے کیا بیان کیا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا سیدہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج میں نے کیا بیان کیا، کون سی آیتیں نازل ہوئی، کون سی حدیثیں بیان کی؟ فرمایا آپ کا بڑا نواسا حسن آپ کا روز خطبہ سن کر
ایک مرتبہ ایک ہستی مسجد میں آئی. اب صحابہ کرام پریشان کون ہے کیونکہ قبیلے کا جگہ کے خان جو آیا اللہ. جب صحابہ کرام پریشان وہ آیا رسول اللہ کے پاس, ہستی رسول اللہ کے پاس آئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کوئی سوالات ہیں, ان چند سوالات کا جواب میں آپ سے چاہتا ہوں, یہ سوالات کا جواب دے دیجیے. نبی نے فرمایا آج تو میں ان سوالوں کے جواب یہ میرا نواسا حسن جواب دے گا. جیسے سنا حسن جواب دیں گے, کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ نے کہا تو آج میں حسن سے سوال پوچھ لیتا ہوں, جواب حسن دے دیں گے. مگر عجیب بات ہے جب جب وہ ہستی آتی تھی رسول خود جواب دیا کرتے تھے, آج حسن سے جواب دلوا رہے ہیں. یہ سبب کیا ہے تو نبی بتلانا یہ چاہ رہے ہیں جیسا محمد مصطفیٰ کا ہے وہی عزت بھی خدا دیتا ہے اوقات نعرے حیدری. اب جیسے ہوا مرتبہ امام حسن نے ہستی کا ہاتھ پکڑا لے کے کونے میں آئے, اس سے سوالات اس نے سوال کیے, امام نے جواب دیے. جیسے تمام جوابات دے دیے وہ ہستی جانے لگی. نبی نے بلایا ایک مرتبہ واپس آؤ, وہ ہستی واپس آئی. نبی نے فرمایا جواب سے مطمئن ہوئے, میرے نواسے حسن نے جو جواب دیے جواب دے کر مطمئن ہو گئے. تو فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی مطمئن ہوا ہوں جیسا آپ سے وہ ہستی جواب دے کے مسجد سے باہر چلی گئی. اب صحابہ کرام اٹھے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ ہستی کون تھی جو ہستی آئی؟ نبی نے فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. جب کبھی مسئلے میں پھنسا کرتے تھے تو ہمارے پاس مسائل حل کرانے آ جاتے تھے. اور داستان یہ کہتی ہے کہ جب جناب موسیٰ کسی مسئلے میں پھنسا کرتے تھے تو وہ اپنے مجرانے خضر کے در پہ جاتے تھے, اور جب خضر اپنے کسی مسئلے میں پھنستے تھے تو حل کرانے در حسن پہ آتے تھے. صحابہ کرام پہچان نہ سکے یہ ہستی کون ہے. جناب خضر جواب دے کر چلے گئے. صحابہ پہچان نہ سکے, امام حسن نے ان کے جواب بھی دے دیے. اب سمجھ میں آیا جو خضر کو نہ پہچان سکے وہ صحابی ہوتا ہے, جو خضر کو سبق پڑھا دے وہ حسن ہوتے ہیں. علم میں بھی مولا کمال رکھتے تھے, سخاوت میں بھی بڑا کمال رکھتے تھے. مولا کی سخاوت کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ فقیر شام نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا. صبح اس نے نماز پڑھائی اور کہا کہ جتنے لوگ میرے پیچھے آئے ہیں ان سب کو مال و دولت تقسیم کرو. سونا چاندی ہیرے جواہرات دینا شروع کر دیا. صبح سے لے کے عصر تک مال و دولت تک تقسیم کرتا رہا. جتنے لوگ آتے رہے اس کے پیچھے ان کو خریدتا گیا, مال و دولت دیتا رہا. اب سمجھ میں آیا یہ خریدنا کس کی پرانی عادت ہے. اس نے لوگوں کو جمع کیا, کہا کہ بھائی اس کو اتنے سونا دے دو, اس کو اتنی چاندی دے دو, اس کو اتنی جواہرات دے دو. صبح سے لے کے عصر تک تقسیم کرتا چلا گیا, تقسیم کرتا چلا گیا. جیسے ہی تقسیم کرتا گیا بھائی ثقافت اگر دکھانی ہو تو اپنے مال پہ دکھاؤ, بیت المال پہ اب اس نے کیا کرتا رہا, اتنے انتظار کرتا رہا کہ اب حسن مصطفیٰ آئیں گے, اب آئیں گے. امام آئے حسن کے بعد. جیسے ہی اس وقت آئے تو اس نے مولا کو دیکھ کر کہا مولا آپ کیا سمجھ رہے تھے, آپ اتنی دیر سے آئیں گے تو کیا میرے سارے خزانے خالی ہو جائیں گے؟ کہا ابھی بھی خزانے اتنا زیادہ رکھا ہے. کیا کہنے لگا, کہا کہ صبح سے لے کے عصر تک جتنا مال و دولت تقسیم کیا ہے اس سے ڈبل کر کے امام حسن کے سامنے پیش کر دو. جیسے ہی امام ادھر آئے مسجد میں داخل ہوئے, وہ لوگ جو حاکم فقیر شام کے پیچھے کھڑے تھے, جو فقیر شام سے مال و دولت لے رہے تھے اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے, جیسے امام حسن مسجد میں تشریف لائے سب استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ غصے کے عالم میں کہنے لگا پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں, احترام تو مجھ کا کر رہے ہو. اب سمجھ میں آیا جسے خدا عزت دے اسے کوئی توہین نہیں کر سکتا. امام آئے, جیسے ہی سب اٹھ گئے, اب یہ چلا امام کی طرف. امام نے جیسے اس کو اپنے قریب آتے دیکھا فوراً تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دی کہ اس سے بات نہ کرنی پڑے. ادھر مولا نے نماز مکمل کی. جیسے نماز مکمل ہوئی تو اس نے مولا کو دیکھ کر کہا صبح سے لے کے عصر تک جتنا سونا تم نے تقسیم کیا ہے وہ سارا کا سارا سونا امام حسن کے سامنے لگا دو. ایک مرتبہ سونے کا ڈھیر لگنے لگا. جیسے سونے کا ڈھیر لگنے لگا, اتنا ڈھیر لگ گیا سونے کا, اس نے امام کی طرف دیکھ کر کہا مولا میں ہندا کا بیٹا ہوں. آل محمد کو ہندا سے بڑی نفرت تھی. جیسے اس نے کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں, اسی مسجد میں ایک شخص آ گیا مولا کا چاہنے والا. کہنے لگا مولا میں نے منت مانی تھی کہ میرا بڑا کام پورا ہو جائے تو میں آپ کے لیے نالین سی کر لاؤں گا, میرا بڑا
حضرت یہ تھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. مولا نے کہا ٹھیک ہے اپنے ہاتھوں سے پہنا دو. مولا ایک مرتبہ میں مولا نے پیر آگے کیا, اس نے مولا کے پیروں کا بوسہ لینا شروع کیا. بوسہ لینے کے بعد نالین جیسے ہی پہنائی, دونوں نالین مولا کے پیروں میں آنی تھی. وہ سارا سونا دیکھ کر مولا نے کہا یہ سب تیرا ہے, یہ سب سارا سونا تیرا ہے, یہ سب تو لے جا. ایک مرتبہ سب لوگ کہنے لگے مولا اتنا دے دیا, ایک نالین سینے والے کو آپ نے اتنا زیادہ دے دیا, اس میں تو اس کی نسلیں کھاتی رہیں گی, ختم نہیں ہوگا. مولا نے کہا خاموش ہو جا, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا محمد والے محمد دربار کے لوگ پریشان ہو گئے, کہنے لگے مولا آپ نے اتنا دے دیا, اس کی نسلیں کھاتی رہیں گی. مولا نے خاموش کرا کے بتلا دیا یہ تو میں نے صرف ابھی دنیا میں دیا ہے, آخرت میں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں. اور جس کے پاس تم سب بیٹھے ہو اس کے پاس نہ دنیا ہے نہ مولا سخاوت میں بھی کمال رکھتے تھے. اس کو دشمنی, اب آخری بات اس کے بعد رکھتے مسائل. اب ہوا کیا, دشمنی اس کو مولا سے بڑھتی گئی. اب اس نے دیکھا کہ لوگ مولا کی طرف آنے لگے, دشمنی بڑھتی گئی. خود ہی اس نے صلح نامہ لکھا, اس نے دستخط کیے, مولا کے پاس بھیج دیا. کہا مولا آپ شرائط لکھوا دیجیے, آپ جو شرطیں کہہ رہے ہیں. صلح رس نے دستخط کر کے کاغذ و قلم بھیج دیا. جیسے کاغذ و قلم بھیجا, مولا سے کیا کہا مولا آپ شرطیں لکھ دیجیے. شرطیں وہ لکھتا ہے جو فتح پا لیتا ہے, شرطیں وہ لکھتا ہے جو فتح پا لیتا ہے. تو پتہ چلا مولا حضرت نے فتح پا لی, اور اس نے کاغذ و قلم مولا کے پاس بھیج دیا. تو مولا نے کہا ہوگا رسول کے روضے کی طرف رک کر کے, نانا کل جنہوں نے کاغذ و قلم لے کر آ گئے. کہا مولا آپ شرطیں لکھیے, میں شرطیں مانوں گا. مولا نے لاؤ میں شرطیں لکھتا ہوں. مولا نے شرط لکھی کہ آج سے حاکم شام قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. کہا کہ قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا یہ شرط میں قبول کرتا ہوں. یعنی اس نے یہ شرط قبول کی تو اب تک وہ قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا. اگر قرآن و سنت پہ عمل کر رہا ہوتا تو کہہ دیتا اے حسن میں تو قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہوں, تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. اس کا اس شرط کو ماننا بتا رہا ہے, قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرنے والا تھا. اب جب صلح ایک مرتبہ ہو گئی, امام ایک باغ میں موجود تھے, اور باغ میں امام ٹہل رہے تھے. یہ بھی ادھر آ گیا. جیسے باغ میں آیا تو مولا کو دیکھا, کہنے لگا مولا میں نے سنا ہے آپ بھی وہی دعویٰ کرتے ہیں جو آپ کے بابا دعویٰ کیا کرتے تھے. تو مولا نے فرمایا سنو, ہمارے چہرے بدلتے ہیں, دعوے نہیں بدلتے. کیا چہرے بدلتے ہیں, دعوے نہیں بدلتے. ایک مرتبہ کہنے لگا اچھا مولا یہ بتائیے جو کھجور ہے, کھجور کا درخت لگا ہوا تھا. کہنے لگا مولا یہ بتائیے اس کھجور کے درخت میں کتنی کھجوریں ہیں. جیسے ہی کہا کتنی کھجوریں ہیں, مولا نے فرمایا 4004 کھجوریں ہیں. کہا 4004 کھجوریں. تو کہنے لگا مولا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں گنوں گا نہیں, میں تو اس کو گنواؤں گا کتنی کھجوریں ہیں. اپنے غلاموں سے کہا کہ پیڑ پہ چڑھ جاؤ, کھجوریں اتار کے گنو, توڑ کے گنو کتنی کھجوریں ہیں. غلام درخت پہ چڑھ گئے, کھجوریں توڑتے رہے, آخری کھجور توڑی. اس نے پوچھا کتنی ہوئی, کہنے لگے 4004. کہا کتنی ہوئی, کہنے لگے 4004. غصے سے منہ پھلا لیا, اپنی سواری پہ بیٹھا, واپس جانے لگا. اور جاتے جاتے کہنے لگا آپ کے بابا بھی غیب سے بتا دیا کرتے تھے, آپ نے بھی غیب سے بتا دیا ہوگا. تو مولا نے فرمایا جواب تو سنتا جا, ہم نے غیب سے نہیں بتایا, ہم نے کہا اور یہ ہو گئی. تقریر کرتے کرتے کہا ہم چاہیں تو شام کو عراق کر دیں, عراق کو شام کر دیں, مرد کو عورت کر دیں, عورت کو مرد کر دیں,
رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنے، تو ایک ملعونہ نے کہا کہ تیر برسا تو پہلو میں دفن ہونے نہیں دیں گے۔ جیسے تیروں کی بارش ہوئی، 70,000 تیر امام حسن کے جنازے پہ لگے، جیسے تیر لگے مولا عباس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، محمد حنفیہ نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، مولا نے کہا کہ تلوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے، مولا کی وصیت کی نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دے، تو نانا کے پہلو میں نہیں تو ماں کے پہلو میں دفن کر لینا۔ جنازہ واپس گھر میں آیا، جنازہ گھر میں آیا، جناب زینب نے بھائی کا جنازہ دیکھا، ایک مرتبہ بھائی کے جنازے سے تیر نکالنا شروع کیے، کفن بدلا گیا، دوسرا کفن پہنایا گیا، بہن نے اپنے بھائی کے جنازے سے تیر نکال لیے، ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکال لیے، مگر جب دوسرے بھائی کی سے گردن بندے ہوئے تھے، اس بھائی کے جنازے سے تیر نہ نکال سکی۔ بھائی کا جنازہ جب دیکھا نا تیروں سے بھرا ہوا ہے، ایک مرتبہ کہا بھیا اب کیا کیا مصائب دیکھنے کو ملیں گے؟ فرمایا زینب ابھی تو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، ابھی تو بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے ہیں، ایک مرتبہ جنازہ تیروں پہ بھائی کا جنازہ جناب زینب نے بڑے مصائب دیکھے۔ ایک عالم دین نے امام حسن کے مصائب بیان کیے، مصائب بیان کرنے کے بعد گھر آ کے سو گئے۔ عالم خواب میں خود مولا حسن کی زیارت ہوئی، مولا حسن نے فرمایا تو میرے سب سے شدید مصائب نہیں پڑھتا، میرے سب مصائب کو نہیں پڑھتا۔ کہنے لگا مولا میں نے آپ کے اتنے مصائب پڑھے ہیں، کہنے لگا مولا میں نے مصائب پڑھے ہیں کہ آپ کو وہ زہر دیا گیا کہ جو زہر زمین پہ گر جائے تو گڑھا بن جاتا ہے، اٹھنے لگتا ہے۔ مولا نے کہا یہ میرے سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہنے لگا مولا میں نے بیان کیا کہ آپ کو آپ کے نانا کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا، آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، کہا یہ میرے سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہنے لگا مولا میں نے تو یہ بھی بیان